الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحجرات: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں ہوگا کہ مجھے آج گفتگو کرنی ہے اسلام اور ایمان کے فرق کے موضوع پر. تمہیدی طور پر یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید کی بنیادی اصطلاحات میں 3 جوڑے ایسے ہیں کہ جو ہم معنی بھی ہیں، مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے معنی میں علیحدہ ایک جداگانہ جو ہے وہ معاملہ پہلو بھی موجود ہے، فرق بھی ہے. ایک جوڑا یہی ہے اسلام اور ایمان. ہم اس کو مترادف طور پر استعمال کرتے ہیں. جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم ہے. قرآن مجید میں بھی اس معنی میں یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں. لیکن یہ جو مقام ہے قرآن مجید کا، جو میں نے آج آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں سورہ حجرات کی، یہاں یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، یہاں ان کے مفہوم کے اندر فرق ہو جائے. اسی طرح کا دوسرا جوڑا ہے جہاد اور قتال. ہم معنی بھی ہیں لیکن ان کے مفہوم میں فرق بھی ہے. اسی طرح کا ایک جوڑا ہے نبی اور رسول. ہم معنی بھی ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال بھی ہو جاتے ہیں لیکن مفہوم میں فرق بھی ہے. اس میں جو علماء کا ایک قاعدہ ہے وہ یہ ہے: اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع. جب یہ دونوں جوڑوں میں سے یہ دونوں جو ہیں ایک ہی جگہ پر آئیں گے تو ان کا مفہوم مختلف ہوگا. تفرقا متفرق ہو جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے. علیحدہ علیحدہ انڈیویجولی اگر کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں دونوں مفہوم موجود ہیں، مراد لیے جا سکتے ہیں. آج میں اسلام اور ایمان کے بارے میں جو سب سے بنیادی ایشو ہے ہمارا، اور بدقسمتی سے جس کے بارے میں ہمارا ذہن بالکل واضح نہیں ہے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے: قالت الاعراب آمنا. یہ بدو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا. بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا مسلمان ہو گئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم. اس لیے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے. اب
اب اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ایمان کیا ہے، مومن کون ہوتے ہیں، تو اب ڈیفینیشن آ رہی ہے مومن کی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں. اب آپ نے دیکھا یہ مقام وہ ہے کہ جہاں کچھ لوگوں کے ایمان کی تو انتہائی تاکیدی نفی کی جا رہی ہے. لم تؤمنوا. اب یہ جو ہے، جو عربی گرامر سے کچھ واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ ماضی کی نفی یوں بھی ہو سکتی ہے، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو. نہیں، لم تؤمنوا، اس میں زور ہوتا تم ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے میں نے لفظ کا اضافہ کیا. پھر اس پر بھی مزید اضافہ، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. البتہ اسلام تمہارا قبول ہے، ولکن قولوا اسلمنا. اور چونکہ اب یہاں کہا جا رہا ہے اسلام، قرآن تو ہے ہی نہیں، تو ایمان تو ہے ہی نہیں، اسلام ہے، تو یہ اسلام قبول ہوگا یا نہیں؟ فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. حالانکہ اصول یہ بنتا ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہ ہو، لیکن یہاں چونکہ اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے، لہذا حوالہ دیا ہے اللہ کی دو صفات کا، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا. تو یہ کنسیشن ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے. اب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اس کے لیے آپ کو حیات نبوی، حضور کی حیات دنیاوی کے ایک ذرا سا برڈ آئی ویو لینا چاہیے. مکے کا ابتدائی زمانہ وہ ہے کہ جس میں ایمان لانا گویا کہ معاشرے کو چیلنج کرنا تھا. جو شخص کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب اس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے تھے. لہذا وہی شخص کہنے کی جرات کرتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جس کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں پیدا ہو چکا ہوتا تھا. تبھی تو وہ تیار تھا ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے. رفتہ رفتہ کچھ مکے کے حالات بھی بدلے، لیکن میں اب دوسری انتہا پر جا رہا ہوں. جب مکہ فتح ہو گیا، اب تمام عرب کے قبیلوں نے سمجھ لیا کہ جب قریش ہار گئے، ختم ہو گئے، تو اب محمد کا مقابلہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کر سکتا. لہذا چلو اسلام لے آؤ. اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس. اب فائدہ کیا ہوگا، ریزسٹ کر نہیں سکتے. لہذا جوق در جوق، قبیلہ در قبیلہ، وفد در وفد آنے شروع ہوئے اور وہ اسلام لے آئے. اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ ابتدا میں ایمان لانے والوں کی کیفیت ایمانی اور یہ اس دور میں ایمان لانے والوں کی کیفیت ایمانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب ویسے تو مدنی زندگی کے آغاز ہی میں ہو گیا تھا، ایمان لانے کا فوری طور پر کوئی مصیبت نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ حضور تو وہاں پر حاکم کی حیثیت سے داخل ہوئے، بے تاج بادشاہ. لیکن یہ بہت زیادہ نمایاں ہو گیا فتح مکہ کے بعد. اب اس کا تجزیہ کیجیے. جو لوگ بھی اس وقت ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے بعد، ان کی قلبی کیفیات تین میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ ان کے دلوں میں واقعی ایمان بھی پیدا ہو گیا ہو، اس کی ہم نفی نہیں کر سکتے.
ایک یہ آخری انتہا پہ لیفٹ سائڈ پر، یہ رائٹ سائڈ ہو گیا، لیفٹ سائڈ پر یہ کہ انہوں نے صرف وقتی طور پر سر نیچا کیا ہو اس انتظار میں کہ پھر جب موقع آئے گا تو اٹھیں گے۔ یہ ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ تحریک کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوتی ہے تو اس کے کچھ مخالف جو ہیں وہ، جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں نیوی پانا، وہ سر جھکا دیتے ہیں اور پھر منتظر رہتے ہیں کہ کوئی وقت آئے مناسب کہ پھر ہم کھڑے ہوں۔ ابھی اس وقت تو ہم اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں پاتے کہ ہم جائیں اور اطاعت قبول کر لیں۔ یہ بدنیتی ہو گئی۔ مثبت طور پر ایمان بھی ہو سکتا تھا، منفی طور پر نفاق بھی ہو سکتا تھا کہ دھوکہ دینے ہی کے لیے ایمان لائے، لیکن دونوں کے بین بین ایبے ہو سکتا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کے نہ مثبت طور پر ایمان تھا نہ منفی طور پر نفاق تھا، دل میں کچھ نہیں تھا، نہ ایمان نہ نفاق، صرف اسلام۔ انہوں نے اطاعت قبول کی، نہ کسی بدنیتی سے نہ ہی وہ مثبت طور پر کسی یقین کے تحت۔ یہ درمیانی لوگ ہیں جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اکثر لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہاں پر بات منافقین سے ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ منافقین کا کوئی عمل قبول نہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس حالت میں بھی کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا، کیونکہ نفاق نہیں ہے اگرچہ ایمان بھی نہیں۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کے اندر بات واضح کی ہے، اگر یہ اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا، نیک نیتی سے اگر اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اب یہ معاملہ ہے کہ جو انتہائی اہم ہے کہ ایمان کی مؤکد نفی کے ساتھ یہاں پر اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے۔ یہاں وہ اذا اجتمعا تفرقا، یہ ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں ایک ہی آیت میں، لہذا یہاں ان کا مفہوم ایک دوسرے سے جدا ہے۔ وہ جدا کیا ہے؟ اسلام در حقیقت اس دنیا میں ایک مسلمان معاشرہ اور اسلامی ریاست قائم کرنے کی بنیاد ہے۔ دنیا میں ہم کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے اس کو مسلمان مانا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا بھی ہے کہ ہرگز مت کہو لست مومنا، تم مومن نہیں ہو۔ ہمیں کیا پتا بھائی، ہو سکتا ہے مومن ہو۔ لہذا دنیا میں سارا معاملہ جو ہے وہ شہادت کی بنیاد پر ہے۔ بھائی زبان سے کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہم رد نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ کوئی جرم کرے یا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ یہ تو صرف دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا تھا، اصل میں تو یہ دشمن ملک کا جاسوس ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے پاکستان کے سرحدی جو علاقے ہیں یہ پنجاب کے، ایسا بھی ہوا کوئی ہندو جاسوس بن کر آیا، اس نے ختنہ بھی کرائی، اس نے داڑھی بھی رکھی، اس نے نماز بھی یاد کی، اور کسی سرحدی گاؤں میں وہ امام رہا کئی سال تک۔ بعد میں کھلا انکشاف ہوا یہ تو جاسوس تھا کم وقت۔ تو یہ ہو سکتا، اس اعتبار سے جو دنیا کا معاملہ ہے وہ ایمان پر مبنی نہیں ہے، اسلام پر مبنی ہے۔ اور اسلام میں شہادت ہے، یقین قلبی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو تو کیا کہہ رہے ہیں، نور علی نور، لیکن ہو سکتا ہے نہ ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟
تو دنیا کا سارا معاملہ جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہے، اور اس کے ارکان کیا ہیں سب کو معلوم ہے، 5. بنی الاسلام علی 5: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، رواہ مسلم رحمہ اللہ. 5 چیزیں ہیں. کلمہ شہادت ہے، یہاں صرف ایمان کا لفظ نہیں آیا. ارکان اسلام میں ایمان شامل نہیں ہے. شہادت، verbal testimony. I testify that there is no God except Allah and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger and servant and abd. یہ ٹیسٹیفائی کیا، مسلمان ہو گئے. اب 4 عبادتیں ہیں جن کا التزام کرنا ہوگا. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. یہ ارکان اسلام ہے. لیکن ایمان کیا ہے جو اگلی آیت کے اندر بیان ہوا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. میں ایک بات آپ سے کہنی بھول گیا شروع میں کہ یہ جو 3 جوڑے ہیں جو میں نے گنوائے تھے، اسلام اور ایمان، جہاد اور قتال، نبی اور رسول، ان میں ایک نسبت تمام علماء تسلیم کرتے ہیں. اس جوڑے کا ایک فرد خاص ہے، ایک عام ہے. رسول تو خاص ہے، نبی عام ہے. ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے. قتال خاص ہے، جہاد عام ہے. قتال تو جہاد ہے، جہاد لازماً قتال نہیں ہے. اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے. ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے. تو جو شخص مسلم بھی ہے اور پھر مومن بھی ہے، اس کے ہاں 5 ارکان تو موجود ہی رہیں گے نا. مسلم ہے وہ، بنی الاسلام علی 5، اس کا اطلاق ہوگا. لیکن اس میں 2 ارکان کا اور اضافہ ہو جائے گا. وہ اضافی ارکان ہیں ایمان کے. یہ ہیں جو اس آیت میں آیا، آیت نمبر 15. اور کانٹیکسٹ کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم مقام ہے کہ ایمان کی نفی مطلق مؤکد، لم تؤمنوا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس سے زیادہ تاکید ہو نہیں سکتی. اس کے ساتھ اسلام قبول ہے، اسلام کے وجود کو تسلیم کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے ایمان کے ارکان کو نہیں سمجھا. اسلام کے ارکان سب کو یاد ہیں. اگر تعلیم الاسلام سے کہیں تو مفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے تھے، اگر آپ کی بھی تعلیم کا آغاز ہوا ہو وہ نورانی قاعدے کے بعد یا جو بھی الف باتا پڑھنے کے بعد پھر ابتدائی جو تعلیم ہوتی تھی مسلمان بچوں کی، اس میں تعلیم اسلام، تعلیم الاسلام، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اسلام ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر قبول کرتے ہیں اس کے تمام احکام، اور اقرار کرتے ہیں زبان سے اور تصدیق کرتے ہیں دل سے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو ایمان کا ایک رکن اضافی ہو گیا. اقرار باللسان پر تو اسلام ہو گیا، ایمان میں ایک اضافہ ہو گیا تصدیق قلبی، اور دوسرا اضافہ کیا ہوا؟ جہاد. چنانچہ یہ جو آیت ہے جو میں نے کہا قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے اس اعتبار سے کہ یہاں پر ایک جامع و مانع تعریف کی گئی ہے ایمان کی. مومن کون ہے؟ کیونکہ پس منظر یہ ہے
کہ اسلام اور ایمان کا اختلاف بیان کیا جا رہا ہے، کانٹیکسٹ یہ ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں جب کہا گیا مومن جاننا چاہتے ہو کون ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو پیدا ہوئی ہو ہم تو مومن بننا چاہتے ہیں، ہمیں بتایا جائے اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں۔ ہم صرف اسلام کے اوپر نہیں رہنا چاہتے، مومن بننا چاہتے ہیں، تو اب بتایا جانا چاہیے۔ انما المومنون، اب یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے ابتدا میں بھی اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے۔ یہ اسلوب حصر جو ہے یہ نحو کی ایک اصطلاح ہو گئی، مراد کیا ہے اس سے؟ اس کا سادہ ترین اس کی مثال میں اردو میں دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، ایک مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ زید ہی عالم ہے، اس سے کیا فرق ہوا؟ باقی لوگوں سے علم کی نفی کر دی، صرف زید عالم ہے۔ ہی کے اضافے سے زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا۔ زید عالم ہے، زید ہی عالم ہے، اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر، گھیر لینا۔ حصار کے معنی کیا؟ گھیر لینا۔ اس گھیر لینے ہی کو کہتے ہیں منطق میں جامع و مانع تعریف، یعنی تعریف ایسی ہو کسی چیز کی کہ جس میں اس کا کوئی جزء باہر نہ رہ جائے اور کوئی غیر اس میں داخل نہ ہو جائے، جامع اور مانع۔ یہ آیت ہے قرآن مجید میں جو ایمان کی جامع اور مانع تعریف کر رہی ہے۔ انما المومنون، مومن تو صرف وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ ذرا غور کیجیے اس بات۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں پر ایمان کے ذکر کے بعد یہ اضافی الفاظ ملتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، ریب سے بنا ارتیاب، ثم لم یرتابوا، پھر لم ہے یہاں پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ کیا مطلب ہوا؟ ان امور پر یقین قائم ہو گیا۔ ایمان کن کن چیزوں پر ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات پر ہے، اور فرشتوں پر ہے، نبیوں اور رسولوں پر ہے، کتابوں پر ہے، باس بعد الموت پر ہے، حساب کتاب پر ہے، جزا و سزا پر ہے، جنت اور دوزخ پر ہے۔ یہ ایمان اجزاء ایمان ہے، یہ اجزاء ایمان ہے۔ ارکان ایمان میں پہلی چیز ہے یقین، دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ میں اس کے فرق کو واضح کیا کرتا ہوں انگریزی کے دو الفاظ سے۔ ایک ہے وربل ٹیسٹیمنی، آپ نے زبان سے گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دروازہ کھل گیا۔ یہ شاہدرہ ہے جس سے آپ شاہدرہ کہتے ہیں، بڑا دروازہ، درا۔ یہ شاہدرے دو ہیں، ایک لاہور کے دریا راوی کے پار ہے۔ کیوں کہتے ہیں اسے شاہدرہ؟ لاہور آنا ہے تو اس پل پر سے گزرنا ہوگا، شاہدرہ سے ہو کے آؤ گے۔ اب تو خیر اور بھی پل بن گئے۔ ایک دلی کے مشرق میں ہے جمنا پار شاہدرہ، دلی میں آؤ گے یو پی کے کسی مقام سے تو شاہدرے سے داخل ہونا پڑے گا۔ تو اسلام کا شاہدرہ کیا ہے؟ وربل ٹیسٹیمنی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کا معاملہ یقین والا اگر معاملہ چاہتے ہو تو اس میں، اگر ایمان والا معاملہ چاہتے ہو، کوالیفائی کرنا چاہتے ہو ٹو بی اے مومن، پھر یقین دل میں ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر تم مومن نہیں۔ اچھا، یہ میں نے بتایا آپ کو کہ دنیا میں ہمارا معاشرہ اور ہماری ریاست، اس کی بنیاد اسلام ہے۔ ایمان اس لیے نہیں بن سکتا کہ ایمان کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ الیکٹروکارڈیوگرام بنا لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، کوئی شے دل میں اتار دیجئے، آج کل تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ دل کی جو
جو شریانے ہیں انہیں جوڑ دیجئے، توڑ پھوڑ کر دیجئے، جو چاہے کر لیجئے، لیکن کوئی آلہ ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ جس سے ہم یہ جان سکیں کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. نہ آج سے 1400 برس قبل تھا، نہ آج. لہذا دنیا کے معاملات جو ہیں وہ ایمان پر نہیں ہوں گے، اسلام پر ہوں گے. اسلامی ریاست کا دستور جو ہے، کون شہری ہوگا اس کا؟ وہ اسلام ہوگا، وہ بھی نہیں. لیکن آخرت میں معاملہ اس ہستی کے ساتھ پیش آنے والا ہے جو علیم بذات الصدور، جو جاننے والا ہے اس تمام چیزوں کا جو دلوں میں سینوں میں موجود ہے. وہاں معاملہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. خوشا دنیا میں مسلمان تھا، مسلمانوں کا وہ لیڈر تھا، بڑا قائد تھا، سب کچھ تھا، لیکن اگر ایمان نہیں تھا تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں تھا. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اطاعت اگر ہوتی رہے گی تو کچھ نہ کچھ ایمان ضرور پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ ایمان پہلے آیا اور اسلام بعد میں. یہ تو ہوا ہے مکے کے شروع میں. یقین پہلے پیدا ہوا تب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. اسی لیے جو حدیث جبرائیل ہے جو انتہائی مشہور ہے اور جس کو ام السنہ کہا گیا، سنت کی جڑ اور بنیاد، اس کی روایتوں میں فرق ہے کہ حضرت جبرائیل نے پہلے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام اور پھر کہا اخبرنی عن الایمان، اور یہ بھی ترتیب ہے کہ پہلے کہا اخبرنی عن الایمان اور پھر کہا اخبرنی عن الاسلام. جو مکے کے سابقون الاولون تھے ان میں ایمان یقین والا پہلے پیدا ہوا، اسلام بعد میں آیا. اور یہ جو لوگ تھے بعد میں ایمان لانے والے، ان کے اندر اسلام پہلے آ گیا. پھر اگر انہوں نے اطاعت جو ہے بغیر کسی دھوکے کے، بغیر کسی نفاق کے جاری رکھی، اور یہ اطاعت کلی اطاعت ہوگی، جزوی نہیں. جزوی اطاعت اللہ کیا قبول ہی نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور آخرت میں سب سے شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ کو غافل اور بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اپنی داڑھیوں کی لمبائی سے اور اپنے حجوں کی تعداد سے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اسے معلوم ہے تم سودی کاروبار کرتے ہو، تمہارا کھانا حرام کا ہے. لیکن یہ اگر اطاعت کلی ہے تو ایمان پیدا ہو جائے. البتہ یہاں اسلام پہلے آیا اور اس پر اطاعت ہوئی اور اطاعت کے نتیجے میں ایمان پیدا ہو جائے. اب اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس کا ایک طریقہ کیا ہوگا؟ اتر جائے گا دل میں. اسی لیے اسی سورہ حجرات میں ایک آیت وہ بھی آئی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اے نبی کے صحابیوں، اللہ نے تو تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے. یہ ہے دلوں میں کھبا دیا ہے. انگریزی میں کہیں گے وربل ٹیسٹیمنی اور ایک پرسنل کنوکشن، ذاتی یقین. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اسلوب حصر، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے ہرگز شک نہیں کیا. اور اس کا ایک دوسرا رکن کیا ہے؟ وہ عمل سے متعلق ہے. جیسے اسلام کا پہلا رکن ایمان کی وربل اٹیسٹیشن ہے، شہادت اللہ کے اور اللہ کے رسول، اور بقیہ 4 اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہاں پر بھی ایمان کا رکن اول یقین قلبی اور رکن ثانی عمل میں جہاد فی سبیل اللہ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم.
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اور اس پر پھر حصر پر ختم ہو رہی ہے آیت، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بریکٹ شروع اور بریکٹ بند، بریکٹ کے اندر اب ساری اقدار آ گئی ہیں، تو بریکٹ شروع بھی ہوئی ہے حصر سے، انما المؤمنون، مومن تو صرف ہو گئے، اور بریکٹ بند ہو رہی ہے پھر اسلوب حصر سے، اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں۔ کس چیز میں سچے ہیں؟ سچا ہونا ایک بڑا وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے۔ آپ فارسی میں کہتے ہیں راست گو، راست باز، راست رو، سیدھی راہ پہ چلنے والا، صحیح سچا عمل کرنے والا، صحیح بات سچی بات کہنے والا۔ صداقت صرف زبان سے نہیں ہے، صداقت پورے وجود سے ہوتی ہے۔ اسی لیے نبوت کے بعد سب سے اونچا مرتبہ کیا ہے؟ صدیق۔ صدق اس کی پوری شخصیت کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ نبوت کے بعد صدیق، پھر شہداء، پھر صالحین۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جہاد دوسرا رکن ہے۔ جہاد ہے تو ایمان ہے، اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ میں بہت کیٹیگوریکل باتیں کر رہا ہوں، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے اس وقت کے حالات کا جائزہ لیجیے۔ مسلمان 1.25 ارب 1.5 ارب کے درمیان ہے، 125 کروڑ یا 150 کروڑ کے درمیان مسلمان دنیا۔ مسلمان تو ہے، کیا مومن بھی ہیں؟ اگر ان میں اکثریت تو دور کی بات ہے، معتد بے تعداد میں بھی مومن ہوتے تو یہ ذلت و رسوائی کبھی نہ ہوتی جو آج ہو رہی۔ اگر ہم مومن ہیں تو پھر قرآن جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے۔ اعلون اعلیٰ کی جمع ہے، اعلیٰ سب سے اونچا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے۔ تو آج ہم سب سے اوپر ہیں یا سب سے نیچے ہیں؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی۔ اسلام تو ہمیں پیدائش کے طور پر مل جاتا ہے۔ جو کوئی خدا کا بندہ ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، ایمان لائے، اسلام لائے، تو اسلام لانے کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ وہ اپنے خاندان سے کٹ گیا، اپنی برادری سے کٹ گیا، ہمیں تو کوئی قیمت دینی پڑی نہیں، پیدا ہو گئے اور موروثی طور پر ہمیں اسلام مل گیا۔ لیکن ایمان موروثی طور پر نہیں ملتا، ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، بہت اہم ہو جائے گا۔ لیکن صرف یقین قلبی نہیں، بلکہ اس کا جو مظہر عمل پہ ہوگا وہ جہاد ہے۔ اس مقام سے میں جو نتیجہ نکال رہا ہوں پھر سن لیجئے، جہاد ہے تو ایمان ہے، جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال لے لیجئے سورہ صف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، میں ترجمہ یہاں کر رہا ہوں ایمان کے دعوے داروں، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسے کاروبار، ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب، جہنم سے نجات دے دے؟ چاہتے ہو تو سن لو، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو یا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جان لو اگر تم علم رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب ان دو آیتوں سے کیا نتیجہ نکلا؟
جہاد ہے تو جہنم سے چھٹکارا ہے، جہاد نہیں ہے تو جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ محکمات ہیں، محکمات، قرآن کے محکمات۔ جہاد کا لفظ بنا ہے جہد سے، جہد کوشش، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ کوشش، انگریزی میں ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، اسٹرائیو۔ اور جہاد یہ دو طرفہ عمل ہے، ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ، اسے کہیں گے کشاکش، جیسے ٹگ آف وار جو ہوا کرتا تھا، رسہ کشی، اس رسے کو ادھر سے ایک ٹیم کھینچ رہی ہے، ادھر سے ایک ٹیم کھینچ رہی ہے، کشاکش۔ تو جوہد سے جہاد بنا، سمجھ گیا اس بات کو؟ جہاد کا ترجمہ کشاکش فارسی میں، جبکہ جوہد کوشش۔ انگریزی جوہد کے معنی، جوہد کے لیے لفظ ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، اور جہاد ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ۔ اس کی ایک مثال اور لے لیجیے، قتل اور قتال۔ قتل یک طرفہ عمل ہے، آپ جا رہے تھے، کسی نے شوٹ کر دیا، آپ کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا، یہ قتل ہے۔ قتال کیا ہے؟ آمنے سامنے آ گئے، یہ اس کو قتل کرنا چاہتے، وہ ان کو قتل کرنا چاہتے، یہ قتال ہو گیا، جنگ۔ قتل یک طرفہ عمل ہے جوہد کی طرح، اور قتال مقابلے میں آ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش۔ یہ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اب ذرا باتیں کچھ علمی نوعیت کی ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ جہاد زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہر لیونگ بینگ جو ہے، لیونگ بینگ، وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کاہے کے لیے؟ رزق کے حصول میں مقابلہ چل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ وجود کے لیے کوشش ضروری ہے، اور کوشش میں مقابلہ ہوتا ہے۔ فلاں ایک جو ہے اسامی خالی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں، کوئی اور بھی چاہتا ہے، وہ بھی کوئی سفارش لا رہا ہے، آپ اس سے بڑی سفارش لائیں گے، یہ جہاد ہو رہا ہے نا۔ اس کا نام ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اسٹرگل میں نے کہا تھا، انگریزی میں جہاد اسٹرگل۔ تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یہ ہر لیونگ کریچر جو ہے اس کے لیے ایک لائف کا ایک فینومینن ہے۔ اب انسانی سطح پر آئیے، ایک جہاد وہ ہے جو تمام انسان کریں گے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جہاد۔ کسی نے آپ کو آ کے غلام بنا لیا ہے، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ آپ اس کے خلاف جد و جہد کریں گے، اس سے ٹکرائیں گے، تبھی تو وہ آپ کو آزاد ہونے دے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد حریت۔ جہاد زندگانی کافر بھی کرتا ہے، وہ جو اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، اس کو اقبال نے کہا جہاد زندگانی، زندگی کا جہاد۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو جہاد زندگانی ایک غیر مسلم بھی کر رہا ہے اور مسلمان بھی کر رہا ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ مسلمان شریعت کے تابع رہ کر وہ جہاد کرے گا، حرام ذریعے سے نہیں کمائے گا، حلال سے کمائے گا، جبکہ غیر مسلم کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد حریت، جہاد حقوق، سیلف ڈٹرمینیشن، خود اختیاری حاصل کرنا، اس کی جد و جہد وہ غیر مسلم بھی کریں گے، مسلمان بھی کریں گے۔ جو یورپین کولونیلزم ہم پر مسلط تھا پورے ایشیا پر، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں نے بھی جہاد کیا، جہاد حریت۔
جہاد آزادی مسلمانوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا. افریقی ممالک کے اندر بہت سے جو عیسائی تھے انہوں نے جہاد کیا. کہیں قتال کی نوبت بھی آ گئی. الجزائر والوں نے کتنی جنگ کی ہے، کتنی جانیں دی ہیں، تب جا کر جو ہے فرانسیسی ان کو چھوڑنے پر آمادہ ہوئے، آزادی حاصل ہوئی. یہ ہے جہاد حریت. غیر مسلم بھی کرے گا، مسلم بھی کرے گا، لیکن مسلم اللہ کی شریعت کے حدود کے اندر کرے گا. یہ فرق ہوتا جائے گا. جب اللہ کے حدود کے اندر وہ جہاد زندگانی کر رہا ہے تو اس کی زندگی عبادت بن جاتی ہے. اور جب وہ اللہ کی حدود کے اندر شریعت کے دائرے کے اندر جہاد حریت کر رہا ہے تو بھی وہ عبادت. تیسرے لیول پر ہے نظریاتی جہاد. ایک ایمان ہے، ایک شرک ہے. یہ کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ایمان اور شرک میں تو تصادم ہوگا. ایک مومن کوشش کرے گا کہ شرک ختم ہو جائے، مشرکانہ خیالات، مشرکانہ اوہام ختم ہو جائے، مادہ پرستی ختم ہو جائے، دنیا پرستی ختم ہو جائے، شہوت پرستی ختم ہو جائے، بت پرستی ختم ہو جائے، دولت پرستی ختم ہو جائے، غلط نظریات، غلط فلسفے یہ ختم ہو جائے. یہ اگلا لیول ہے. جیسے کہ کمیونسٹ کوشش کرتا تھا کہ مارکسزم پھیلے 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 تھا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ایک ماضی کا فینومینن بن گیا ہے. ویسے کہیں کہیں دنیا میں آج بھی موجود ہے، کیوبا میں آج بھی ہے، کچھ تھوڑی سی رمق اس کی ابھی چین میں بھی ہے. لیکن اصل میں جو اس کی جنم بھومی تھی رشیا اور یو ایس ایس آر وہ تو مر چکے، ختم ہو گئے. تو یہ ہے نظریاتی جہاد. یہ جہاد مسلمان جب کرے گا تو اس کا نام ہے دعوت اور تبلیغ. لیکن اس سے پہلے اللہ کا بندہ بننے کے لیے جو جہاد کرنا پڑے گا وہ نفس کے خلاف کرنا پڑے گا. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس تو کہتا ہے لو جی لو، رشوت لو، کاہے کو تم ہاتھ روک رہے ہو، ابھی بڑا بچوں کی فیسیں دینی ہے، فلاں یہ کرنا، اس وقت تو نہیں ہے کچھ، لو. اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ. پوچھا گیا آپ سے سب سے افضل جہاد کون سا ہے حضور؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سب سے اونچا، سب سے افضل جہاد، اونچا نہیں افضل، سب سے اونچا جہاد قتال فی سبیل اللہ ہے. لیکن سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے کہ اسے اللہ کا مطیع بنا. افضل میں اعلیٰ میں فرق ہے. فرض کیجئے 100 منزلہ عمارت ہے، اس میں سب سے اہم پہلی منزل ہے، پہلی ہوگی تو دوسری، دوسری ہوگی تو تیسری. اوپر کا دار و مدار تو اس پہلی منزل پر ہے نا. سب سے اونچی 100ویں منزل ہوگی. تو اہمیت اور افضلیت میں جہاد، نفس کے خلاف جہاد، معاشرے کے خلاف جہاد. معاشرہ جا رہا ہے دنیا پرستی کے رخ پر، مادہ پرستی کے رخ پر. آپ جانا چاہتے ہیں خدا پرستی کے رخ پر. تصادم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کشمکش کرنی پڑے گی. زمانہ باطنہ سازت تو با زمانہ بساز. ایک طرز عمل یہ ہے کہ زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا ہے، تم زمانے کے ساتھ سازگاری کر لو، فرکشن ختم ہو جائے گی. اور ایک یہ ہے زمانہ باطنہ سازت تو با زمانہ ستیز. زمانہ تمہارے ساتھ سازگار نہیں تو زمانے سے جنگ کرو، اپنے موقف پر ڈٹے رہو. آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف موب جا رہا ہے، ہجوم. اگر آپ بھی اسی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو خود بخود وہ موب ہی دھکا دیتا ہوا لے جائے گا. اور اگر آپ اس کے خلاف چلنا چاہیں، وہ ادھر جا رہا ہے موب اور آپ ادھر آنا چاہتے ہیں، تو جو کچھ ہوتا ہے حج میں رمی جمارات پر وہ کیوں ہوتا ہے؟
ادھر سے آنے والے جو ہیں وہ زور لگاتے ہیں، ادھر سے ریلا آتا پیچھے لے جاتا، زور لگاتا چل قدم آگے بڑھے، موت کا زور آیا اور پیچھے لے گیا۔ یہ کشاکش ہے، مسلسل کشاکش ہے معاشرے کے ساتھ۔ پھر تیسری ایک قوت ہے غیر مرئی، شیطان لعین اور اس کے ایجنٹ جو جنات میں سے ہیں۔ یہ تو غیر مرئی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے انسانی ایجنٹ بھی ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، جو کفر اور شرک کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کی بےخکنی کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جہاد پہلے لیول پر نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، شیطان کے خلاف، دوسرے لیول پر دعوت، تبلیغ، اسلام کے نظریات کو پھیلانا، باطل نظریات کی نفی کرنا۔ جان لگے گی، وقت لگے گا، پہلے آپ دین سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے اور پھیلائیں گے، قرآن پڑھیں گے تو آگے پڑھائیں گے، لہذا اس میں وقت بھی لگے گا، محنت بھی، صلاحیت بھی، قوت بھی، ٹائم بھی، سب کچھ ہوگا۔ آخری جہاد جو ہے وہ نظام کا جہاد ہے، یہ سب سے اونچا جہاد۔ ایک نظام بادشاہی، ایک نظام جمہوری۔ اب جمہوری قوتیں زور لگا رہی ہیں کہ بادشاہی نظام ختم ہو جائے اور جمہوری نظام آ جائے، لیکن کیا آسانی سے آ جائے گا؟ یہ نظام کی کشاکش ہے، اس میں بھی غیر مسلم بھی ہے، مسلم بھی ہے۔ بادشاہ ایران جو بھاگا ہے تو اس وقت جبکہ 20,000 سے لے کر 30,000 تک ایرانیوں نے جانیں دے دی، تب بھاگا ہے۔ یہ نظام، حالانکہ وہ بھی شیعہ تھا، باقی سب شیعہ تھے، مذہبی تو نہیں تھا کوئی اختلاف، نظام کا اختلاف تھا، بادشاہی نظام نہیں چاہیے۔ زار کی فوجوں کے خلاف بولشویکس جو کھڑے ہوئے، قربانیاں دی ہزاروں نے، وہ شہنشاہیت کے خلاف، اور نے کمیونسٹ نظام قائم کیا۔ یہ ہے نظام کا ٹکراؤ۔ کمیونزم کا نظام بخلاف سرمایہ داری، جمہوریت کا نظام بخلاف بادشاہی اور شہنشاہیت، اسلام کا نظام بخلاف کفر، طاغوت۔ یہ قائم کرنے کی جدوجہد، یہ جہاد کی سب سے اونچی منزل ہے، اس لیے کہ اس میں جان دینے کا مرحلہ بھی آتا ہے۔ نفس جہاد میں آپ کا جان تو نہیں جائے گی نا، معاشرے سے جہاد میں بھی بس یہ ہے کہ آپ نکو بن جائیں گے، آپ کو دقیانوسی کہا جائے گا، دوسرے لوگ روشن خیال اپنے آپ کو کہیں گے، بس یہی ہوگا۔ شیطان سے بھی جنگ میں جان نہیں جاتی، دعوت و تبلیغ میں بھی جان جانے کا اندیشہ نہیں ہے، نظام بدلنے میں جانیں دینی پڑیں گی تب نظام بدلے گا۔ اسلام کا نظام آیا اور شرک کا نظام ختم ہوا، صحابہ کرام نے سینکڑوں کی تعداد میں جانیں دی ہیں، تب ہوا۔ یہ جہاد کی، قتال فی سبیل اللہ جہاد کی بلند ترین منزل ہے۔ اب یہاں جہاد قتال میں بدل گیا، قتال تو جہاد ہے، جہاد ہی پر تو ہے، سب سے پہلی منزل تو نفس کے خلاف جہاد تھا کہ نہیں، تو یہ جو ہے قتال فی سبیل اللہ اس کے بعد آئے، سب سے اونچی منزل جہاد کی قتال فی سبیل اللہ۔ یہی وجہ ہے سورہ صف میں دیکھیے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ صف ہے۔ اس کی 2 آیتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ
آیت نمبر 4 میں آیا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ کأن فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب تو اس کے وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اس طریقے سے صفیں باندھ کر گویا کہ سب ملا رہے، جسے آج آپ کہیں گے ری انفورس کانکریٹ. پچھلے زمانے میں دیوار میں سیسا پلایا جاتا تھا تاکہ اینٹوں میں کے درمیان جو درزے ہیں اس میں سیسا آ جائے، دیوار مضبوط رہے. یہ ہے جہاد کی آخری منزل جو محبوبیت خداوندی کا مقام ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو محبوب تو ہے اپنے وہ بندے جو قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں ایسے صفیں باندھ کر کے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ان کو رکھنا ڈالنا ممکن نہیں. اب اس جہاد کی جو آخری منزل ہے نظام کو بدلنے کے لیے تو جو آج کی ملاقات کا حاصل، اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی اور اگر اس کے اعتبار سے آپ نے اپنے دل میں جھانکا، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، میرے قلب میں ایمان ہے کہ نہیں. یہ میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، آپ میرے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر شخص جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے اسے خود معلوم ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. ہر انسان اپنی کیفیت پر پورا بصیرت رکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کتنے پانی میں ہوں. اسلام تو کلمہ شہادت کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہو گیا، وراثت نہیں مل گیا. کوئی اگر آج داخل ہوتا ہے وہ بھی شاہدرے میں داخل ہو سکتا ہے اسلام کے. اور اس اسلام کی اتنی اہمیت ہے قانونی اور دستوری اعتبار سے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. حضرت اسامہ حضور کو بہت عزیز تھے، بہت پیارے تھے، اس لیے کہ حضرت زید جو ان کے والد تھے انہیں حضور نے منہ بولا بیٹا بنائے رکھا تھا. وہ تو جب سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی تو زید بن محمد سے زید بن حارثہ رہ گئے دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ. ان کا یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک جنگ میں ایک مشرک سے، کافر سے ان کی دو بدو مقابلہ ہوا. جب وہ کافر زیر ہو گیا، بالکل اس کی بس ہو گئی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ نے گمان کیا کہ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، جان بچانے کے لیے اس وقت کہہ رہا ہے. تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی. دل میں کچھ رہا کہ یہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. خود جا کر حضور سے کہا ہے یا کسی اور نے اطلاع پہنچائی اور حضور نے طلب فرمایا اسامہ یہ کیا کیا؟ کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار چل گئی. جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ دے کر آئے گا قیامت کے دن تو کیا کرو گے؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے. آپ نے فرمایا اللہ شقق کا قلبہ، اس کا دل چیر کے دیکھ لیتے بھائی. تو اسلام بھی اتنی بڑی شے ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے. ہمارا معاشرہ اسی کی بنیاد پر قائم ہے. ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ کر ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں. آپ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے کسی مسلمان ہی سے کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں کم سے کم یہ کہ اور کچھ نہیں ہے، جمہوری ملک ہے، کچھ اور ہے، سیکولر ہے، لیکن لکھ دیتے ہیں صدر جو ہے وہ لازماً مسلمان ہوگا یا لازماً عیسائی ہوگا. یہ ہوتا تو قانونی مسئلہ، یہ کون مسلم ہے کون نہیں ہے یہ قانونی مسئلہ. لیکن ایمان کا معاملہ اس دنیا سے کم ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسلام بھی دے دے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات سے ظاہر ہے. وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے قبول کر لیا اس کے تمام احکام. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب.
یہ دونوں شرطیں میں پوری کر رہا ہوں کہ میرے دل میں بھی یہ ایمان ہے، تصدیق ہے، اور میری زبان پر بھی یہ اقرار ہے۔ لیکن اصل شے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اگر آخرت کی فلاح درکار ہے، اگر جنت میں داخلہ مطلوب ہے، اگر جہنم سے چھٹکارا چاہیے، تو ایمان کی فکر کریں، اور پھر یہ کہ وہ جہاد کی فکر کریں۔ لیکن جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے، یہ ایک غلط فہمی ہے جو پیدا ہو چکی ہے۔ جہاد کش بکش، کشاکش، مقابلہ، پہلے نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، رسول کی اطاعت کرنے کے لیے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، آدمی اسی کشاکش کے اندر ہے۔ روشن خیالی آج کھینچ رہی ہے آپ کو، عالمی قوت کھینچ رہی ہے، آپ کی حکومت کھینچ رہی ہے۔ چھوڑ ان دقیانوسی خیالات کو۔ یہ کیا ہے پردہ وردہ، یہ کیا ہے عصمت و عفت؟ پروسٹیٹیوٹس کو، سیکس ورکرز کو، وہ بھی محنت کرتی ہیں، سیکس ورکرز، اور یہ یونائٹڈ نیشن اسمبلی کے تحت ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ کشاکش جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے بھی درکار ہے، یہ کشاکش کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے بھی درکار ہے، یہ کشاکش اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بھی درکار ہے۔ کافرانہ نظام، طاغوتی نظام، شیطانی نظاموں کو ختم کرنا، اور یہ جہاد کی سب سے اونچی منزل ہے جو مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی آخر کار جان دینے پر، قتال پر بھی منتج ہو سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔